برادران اسلام و حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا کے لائق ایسی ذات اور ہستی ہے جو اس کائنات اور کائنات کی تمام چیزوں کا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی و پالنہار ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دھرتی پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری ضروریات کا سارا سامان فراہم کیا۔ اللہ رب العالمین کا ہم تمام بنی نوع انسان پر سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام بنی نوع انسان کے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اپنی مرضی بتانے کے لیے، سیدھا اور سچا مارگ دکھلانے کے لیے اپنے بہت سے نبی بھیجے۔ اللہ کے ان تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ انگنت بے شمار درود شریف نازل ہو، کہ جن کی قد و کاوش کا نتیجہ ہے، کہ جن کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور دنیا کی سب سے معزز و مکرم قوم اور ہستی ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں، چاہے وہ کائنات کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی نعمتیں ہوں، چاہے وہ ہمارے اپنے بدن کی نعمتیں ہوں، وہ تمام نعمتیں جو ہے اللہ کا عطیہ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نعمتوں کو جو ہم پر نچھاور کیا ہے، ہمیں عطا کیا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہم کھائیں پئیں اور مست رہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا ایک مطالبہ ہے، ایک مقصود ہے، ایک مطلوب ہے۔ وہ مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ ان نعمتوں کے پاداش میں، ان نعمتوں کے بدلے میں ہمارے بندے ہماری عبادت کریں، ہماری ریاضت کریں، ہماری شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری، نعمتوں کا شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اے الہ العالمین تو نے ہم کو فلاں نعمت دی، ہم پر بڑا احسان کیا، ہم بہت بڑے شکر گزار ہیں۔ اس لفظ، ان الفاظوں کے ادائیگی کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا حق نہیں ادا ہوگا، بلکہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا حق جو ہے ہم اسی وقت ادا کر پائیں گے جب ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے۔ ان نعمتوں کو ہم وہیں استعمال کریں گے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان دیا یا آنکھ دی، تو اس کے دیکھنے اور سننے کے حدود متعین کر دیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ اگر ہم اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے انہی حدود میں استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہے ہیں، اور یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے اوپر جو ہے نچھاور رہیں گی اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اور اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے علاوہ ان نعمتوں کو استعمال کیا، تو یہ نعمتیں ہمارے لیے زحمت بن جائیں گی، ہم سے چھین لی جائیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ میرے بندے اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی تو مزید تم پر اللہ کی نعمتیں جو ہے، تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں عنایت کی جائیں گی، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا، تو یہ نعمتیں جو ہے تم سے چھین لی جائیں گی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں، چاہے کائنات کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی نعمتیں ہوں، چاہے ہمارے اپنے بدن کی نعمتیں ہوں،
ان تمام نعمتوں کو ہم ایسے استعمال کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی۔ وہ تمام نعمتیں اس میں شامل ہیں۔ بہرحال ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کے تعلق سے چند باتیں سیرت ابراہیمی سے متعلق بیان کی جائیں گی، آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ قربانی یہ قرب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہر وہ کام جس سے اللہ کی نزدیکی حاصل کی جائے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، ہر ایک پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جائے اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ قربان لکل تقی، نماز ہر متقی، ہر پرہیزگار شخص کے لیے اللہ سے نزدیک ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ قربانی کا یہ رواج قدیم مذاہب میں بھی پایا جاتا تھا، جیسا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر تو قربان گاہ میں ہے اور وہاں اپنے جانور کو ذبح کرنے جا رہا ہے اور وہاں تجھے یاد آ جائے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، تو پہلے جا اپنے بھائی کو راضی کر، اس کے بعد آ کر کے قربانی کر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادتیں، اللہ کی یہ ریاضتیں، یہ قربانیاں، یہ تہجد گزاریاں ہمارے اسی وقت کام آ سکتی ہیں جب ہمارا ویوہار، ہمارا سلوک اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ ہم نماز پر نماز پڑھتے جائیں، قربانیوں پر قربانیاں کرتے جائیں، ہمارے اندر نیکیوں کی بھرمار ہو، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے، سلوک اچھا نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے ناخوش ہے، ہمارے بھائی بند جو ہے ہم سے ناراض چل رہے ہیں، اللہ کی مخلوق آپ سے پریشان ہے، تو آپ کی ان عبادتوں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی یہاں کوئی گنتی نہیں۔ یہی نہیں بلکہ جب ہم عمیق نظروں سے دیکھتے ہیں تو کائنات کے ذرے ذرے میں قربانی کی اہمیت یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں قربانی کا جذبہ دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمام جمادات، نباتات یا حیوان پر قربان ہیں، اور حیوان مولائے حقیقی پر قربان ہے، لیکن ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں اس قربانی کی الگ شان ہے، اس کی الگ پہچان ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پوری زندگی ابتلاء و آزمائشوں میں گزری۔ یہ ابتلاء و آزمائش کسی جرم کے ارتکاب میں سزا کے طور پر نہ تھی، بلکہ آپ کی جلالت شان کو نمایاں کرنا مقصود تھا۔ جب کسی پر کوئی ذمہ داری عائد کرنی ہوتی ہے تو اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اور عجیب عجیب انداز میں ٹریننگ ہوا کرتی ہے۔ چونکہ ابراہیم خلیل اللہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو پورا کا پورا گھرانہ بت پرست تھا۔ بت پرستی کے ماحول میں حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی، لیکن شعور کی آنکھ کھولی، اور شعور کی آنکھ کھولتے ہی بتوں کی حقیقت کو جان لیا۔ اور حضرت ابراہیم صاحب اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک کہ خدائے واحد کو پا نہ لیا۔ حضرت ابراہیم صاحب کی اس واقعے میں، اس براہیمی وقت میں
آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے جو غلط معاشرے، غلط سوسائٹی، غلط سماج، غلط نظریے کا بغیر کسی سوچے سمجھے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور نہ صحیح نظریے کی تلاش میں رہتے ہیں اور نہ باطل نظریے کے خلاف کبھی چیلنج کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہی نہیں کیا کہ خدا واحد کی، توحید کی، صحیح نظریے کی، صحیح عقیدے کی کھوج میں رہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باطل نظریے کے خلاف چیلنج کیا۔ توحید کو قبول کرنے کے بعد اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی کے غلط نظریے کو چیلنج کیا، توحید کے عالم کو بلند کرنے کے لیے میدان جہاد میں کود پڑے اور عملی طور پر لوگوں سے جہاد کیا۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ۔ اپنی قوم کو کہا، میری قوم کو، اے میری قوم والو، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر۔ یہ ایک ایسی بات تھی، یہ ایک ایسا سور تھا کہ پوری قوم آمادے جنگ ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود نے آپ کو زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے خلیل نے رضائے الہی کے خاطر جل بھن جانا گوارا کر لیا، مگر شرک اور بت پرستی سے میل کھانا پسند نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی استقامت پر آسمان و زمین حیران و ششدر تھے کہ دریائے رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالی نے نمرود اور اس کے سارے عملے کے سارے منصوبے کو ایک آن میں پامال کر دیا اور قلنا یا نار کونی بردا و سلاما کہہ کر اپنی پوری سلامتی کا ثبوت دیا۔ سبحان اللہ، جب کوئی رضائے الہی کا تالی ہو جاتا ہے تو رحمت یزدی اسے پورے طور پر ڈھانپ لیتی ہے، کیونکہ ٹھنڈک سے بھی انسان کو تکلیف پہنچ سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف بردن پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ سلامن کا لفظ بڑھا کر اپنی پوری رحمت کا ثبوت دیا کہ آگ تو حد اعتدال سے اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ ٹھنڈک سے میرے خلیل کو تکلیف پہنچ جائے۔ آج کے فتنوں کے دور میں، آج کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں، جہاں نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہماری عصمتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے مراکز محفوظ ہیں، آج اسی خلیلی ایمان کی ضرورت ہے، آج اسی خلیلی اعتقاد کی ضرورت ہے، آج اسی خلیلی جذبہ اور حوصلے کی ضرورت ہے، آج اسی خلیلی صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم، آج ہمارے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہو جائے، وہی ایمان پیدا ہو جائے، وہی استقامت پیدا ہو جائے تو آج ہماری بھی مصیبتیں آسان ہو سکتی ہیں، ہماری بھی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ سچ کہا علامہ اقبال نے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے لیکن وطن ترک کرنا پڑا۔ عزیز و اقربا کی جدائی، وطن کی جدائی، حضرت ابراہیم نے گوارا کر لیا حق کی خاطر اور ملک شام میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، ان کے اکلوتے معصوم فرزند کو لے جا کر کے مکہ کی بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں، جہاں نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، وہاں لے جا کر کے چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم السلام اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی خلت کو نبھانے کے لیے اپنی بیوی حضرت حاجہ، ان کے اکلوتے معصوم فرزند کو لے جا کر کے مکہ کے اسی بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بٹھا دیتے ہیں اور بغیر کچھ کہے سنے پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ آپ کی بیوی حضرت حاجرہ متعجب بےتاب ہو کر پوچھتی ہیں کہ میرے پیارے شوہر، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ ہم سے کوئی ناراضگی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم صاحب جواب تو کجا مڑ کر دیکھا نہیں،
पकड़ने को उठी, हजरत इब्राहिम दौड़ने लगे। तब वो बीवी कहती है कि मेरे प्यारे शौहर, क्या अल्लाह का हुक्म है या हमसे कोई नाराजगी है? हजरत इब्राहिम कहते हैं नहीं, अल्लाह का हुक्म है। तो साबिरा शाकिरा खातून कहती इज़ल्ला युज़य्यना, तब आप शौक से तशरीफ ले जाएं। जब हम अल्लाह के हुक्म पर कारबंद हैं तो अल्लाह हमको ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत इब्राहिम साहब लौट कर जब सनिया के पास पहुंचते हैं तो दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतकल मुहर्रम, के इलाहल आमीन, इस चटियल मैदान में, इस वादी गैर ज़ी ज़रा में, जहाँ न दाना है न पानी है, तेरे घर के पास है इलाहल आलीम, मैं अपनी बीवी और बच्चों को सिर्फ तेरे सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। और ऐ इलाहल आलीम, मैं इसलिए नहीं छोड़कर जा रहा हूँ कि ये जो है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएं, बहुत बड़ी हैसियत के मालिक हो जाएं, बहुत बड़ी शोहरतें उनको हासिल हो जाएं, बल्कि इसलिए छोड़ करके जा रहा हूँ ताकि नमाज के पाबंद हो जाएं। आप गौर करें कि जिंदगी गुजारने के असबाब में से कोई सबब वहाँ मौजूद नहीं है। न दाना है, न पानी है, न चरिंद है, न हमजिन्स है, न सर ढाकने के लिए कोई मकान है। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की वो इन तमाम चीजों के ताल्लुक से आपकी दुआ न थी, बल्कि आपने नमाज से क़याम की दुआ की। क्यों? इसलिए हज़रत इब्राहिम साहब को मालूम था जिस आदमी की जिंदगी में नमाज आ जाए उसके सारे मसाइल हल हो जाते हैं, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, उसके सारे असबाब फराहम हो जाते हैं। हज़रत इब्राहिम साहब की इस दुआ से हमको ये पैगाम मिलता है, आज के लोगों को ये पैगाम मिलता है कि इंसान की जिम्मेदारी जो है अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रियाजत, इंसान को सिर्फ उसी की फिक्र होनी चाहिए और बाकी काम असबाब जिंदगी फराहम करना, इंसान के रोजी रोटी का इंतजाम करना, इंसान को तमाम परेशानियों और मुश्किलात से बचाना, यह अल्लाह का काम है और ये जिम्मेदारी अल्लाह निभाएगा। इंसान को उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए, उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंसान की जो जिम्मेदारी है उसकी इंसान को फिक्र होनी चाहिए। हज़रत इब्राहिम साहब की इस दुआ से हमको पैगाम मिलता है। पूरा हज़रत हाजरा का मामला क्या है दोस्तों? हज़रत हाजरा अपने नन्हे से गोद के बच्चे के साथ दिल बहलाने लगती हैं, यहाँ तक कि वो नाकाफी तोशा, चंद खजूरें, चंद घूंट पानी खत्म हो जाता है, भूख और प्यास का गलबा होता है, बड़ी बेबसी का आलम होता है। अपने बच्चे की यह हालत देखी नहीं जाती है, इधर उधर नजर दौड़ाती हैं कि कहीं पानी नजर आ जाए, कहीं दाना नजर आ जाए, कहीं कोई हमजिस नजर आ जाए, कहीं साया नजर आ जाए, लेकिन सवाए मायूसी से कुछ नजर नहीं आता है। सफा पहाड़ी पर चढ़ती हैं, फिर वहां से उतर कर मरवा पहाड़ी पर चढ़ती हैं, ऐसे सफा मरवा का साथ मरतबा चक्कर लगाती हैं, लेकिन बेसूद थक कर आसमान की तरफ देखती हैं। कितने में गैबी आवाज आती है, मन अंती तू कौन है? जवाब देती है ना उम्मे वल्द इब्राहिम हाजरा, मैं इब्राहिम साहब के लड़के इस्माइल की माँ हूँ। फरिश्ता कहता है इब्राहिम साहब इस वादी गैर ज़ीज़रा में तुम्हें किसके सहारे छोड़ कर गए हैं? कहती वक्कलना इल्लाह, हमें अल्लाह को सौंप गए हैं। फरिश्ता कहता है वक्कलकुम इला काफिल, तब अल्लाह काफी है, उसे सौंपी हुई चीज बर्बाद नहीं होती है। और उसके बाद क्या हुआ? दुनिया ने देखा कि हज़रत इब्राहिम के लड़के इस्माइल ने और हज़रत हाजरा ने वो तारीख रकम किया कि रहती दुनिया तक के तमाम इंसानों के लिए बतौर यादगार हो गया। हज़रत इब्राहिम, इस्माइल और हज़रत हाजरा का एक एक अमल, एक एक हरकत इस्लामी इबादत का जुज बन गया। सच फरमाया अल्लाह ताला ने, तुम यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी होता है। हज़रत इब्राहिम साहब की सीरत का जब हम मुताला करते हैं, बनज़े गायर देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हज़रत इब्राहिम साहब दुनियावी मोहब्बतों में से कोई मोहब्बत ऐसी नहीं है जिसको हक के खातिर, दीन के खातिर, अल्लाह के खातिर कुर्बान न किया हो। दुनियावी ताल्लुकात में से
ایک انسان کو جو اس کے معاشرے سے جس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں ان تمام تعلقات میں سے کسی تعلق کو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی خاطر، دین کے خاطر، اللہ کے خاطر ترک نہ کیا ہو۔ اپنے والد کو چھوڑا، عزیز و اقربا کو خیر بات کہا، اپنے چمکتے ہوئے کیریئر کو ٹھکرایا، یہی نہیں بلکہ اپنی بیوی، اپنے بچے کو لے جا کر کے اس وادی غیر ذی زرع میں بے سہارا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا ہے کہ ابراہیم خان کی زندگی میں کہ اپنے اکلوتے معصوم فرزند کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جیسے کہ قرآن مجید میں نوٹ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم صاحب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، جب خواب آیا آپ کے جو ہے نظر میں بلایا، کہا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ قربان جائیے ایسے بیٹے پر۔ نبی کا بیٹا نبی کی جیسی صفات کا مالک ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے باپ کا یہ جملہ پڑھا، سنا تو ذرہ برابر بھی پیش و پیش میں نہ پڑے، کیلو قال نہیں کیا، انعام و اکرام کا مطالبہ نہیں کیا، نہ جو ہے کسی طرح کا کوئی سوال کیا، فوراً جواب دیا، یا بطف الماتوم ورستجبنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے آپ شوق سے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ایک بیٹے کے اوپر جو باپ کے تعلق سے ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیٹا باپ کا فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، وفا شعار ہو، باپ کے ہر حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو ہے بدرجہ عتم موجود تھا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کا جب یہ جملہ سنا تو حضرت ابراہیم کا دل جو ہے خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اپنی بیوی حضرت حاجہ کے پاس گئے، کہا میرے بیٹے کو تیار کر دو، ہم انہیں ایک دعوت میں لے جائیں گے۔ بہرحال دونوں باپ بیٹے جو ہے مینا پر پہنچے، بیٹا جو ہے قربان ہونے کے لیے تیار ہوا اور باپ جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہوا، اور جب قربان کرنے کی باری آئی تو اس ننھے معصوم نے اپنے باپ کو وصیت کی، نصیحت کی، کہا ہے ابو جان قبل یہ کہ آپ مجھ کو ذبح کریں آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے اور میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے، ایسا نہ ہو آپ کو میری صورت دیکھ کر آپ کی شفقت پدری غالب آ جائے، آپ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر زمین پر گر جائے اور میں یوں ہی تڑپتا رہوں، اور اے ابو جان چلیے تیار ہو جائیے، حق کے لیے پشو پیش لینا پڑیے۔ ادھر حضرت ابراہیم صاحب چھری پتھر پر رگڑتے ہیں، اسماعیل جھٹ سے آ کر آپ کے قدموں میں لیٹ جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم صاحب اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اپنے آپ پر پٹی باندھ کر کے اپنے ہاتھ سے بیٹے کے حلقوم پر چھری چلا دیتے ہیں، لیکن وہ چھری جس کا کام کاٹنا ہوتا ہے وہ اپنا کام ترک کر دیتی ہے۔ فوراً ایک غیبی آواز آتی ہے، قد صدقت رؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بس کر، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی احسان کرنے والے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم صاحب حضرت اسماعیل کی جان بچ گئی اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا ذبح کیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا امتحان لینا مقصود تھا، حضرت اسماعیل کی جان لینی مقصود نہیں تھی، لیکن ابراہیم و اسماعیل کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے فریضہ مقرر کر دیا کہ تمام مسلمان ہر سال اپنے مال کو ایک جانور کی شکل میں ذبح کر کے ابراہیم و اسماعیل کی یاد کو تازہ کرتے رہیں۔ اس قربانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہم وقت اس بات کے لیے تیار رہیں کہ جیسے آج ہم اپنے مال کو جانور کی شکل میں ذبح کرتے ہیں، ایسے وقت آنے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے رہیں گے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھنے کے بعد جو بہت بڑی نصیحت، بہت بڑا پیغام ہم کو ملتا ہے
اور بات جو ابھر کر سامنے آتی ہے ساری چیزوں کا لب لباب و خلاصہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جذبہ اطاعت و انقیاد جو ہے بہت کافی مقدار میں وافر مقدار میں موجود تھا. جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا, کوئی مطالبہ آیا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے کسی طرح کی پشو پیش نہ کی, کسی طرح کا قیل و قال نہ کیا, کسی طرح کا انعام و اکرام کا مطالبہ نہیں کیا, اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا اس حکم کی تعمیل کر دی. مثال کے طور پر بخاری میں ایک روایت آتا ہے کہ حضرت ابراہیم شام کو 80 سال کی عمر میں ختنہ کرنے کا حکم ہوا. جب یہ حکم آیا تو حضرت ابراہیم شام اس وقت جو ہے لکڑی کا کام کر رہے تھے, ان کے ہاتھ میں بسولہ تھا. حضرت ابراہیم شام نے جب اللہ کا یہ حکم سنا تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, نہ کوئی دھاردار چیز تلاش کی, نہ مرہم اور دوا وغیرہ کی تلاش میں رہے, بلکہ جو ہے اسی بسولے سے اپنا ختنہ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے, ایسا نہ حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ تھا جو ہے آپ کے عمل کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا شوق. اور یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کے اندر سب سے بڑی خوبی جو دکھائی دیتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے, قربانیوں پر قربانیاں کرتے جاتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم السلام کو اپنے اس عمل پر کبھی نہ غرور ہوا, نہ گھمنڈ ہوا, اور نہ اس پر اعتماد کیا حضرت ابراہیم صاحب نے کہ میرا رب جس کے لیے سارا کام کر رہا ہوں وہ ہمیں بہت بڑا انعام دے گا, بہت بڑا اکرام کرے گا, ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا اور ہم جو ہے بخشے بخشائے ہو گئے. بلکہ ہمیشہ عاجزی انکساری ہمیشہ آپ کے دامن گیر رہی. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ زندگی کے آخری وقت میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ ہمارا رب, اے ہمارے رب, ہمارا یہ حقیر عمل جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی شکل میں اے اللہ تیرے حضور میں پیش کر رہا ہوں, اے اللہ تو اسے قبول کر لے. آپ دیکھیں یہ عمل جو ہے کتنا بڑا ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر, اور کرنے والے اللہ کے خلیل اور عاجزی انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایسا نہ ہو میرا یہ عمل رائے گاہ ہو جائے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے جو ہے اس حقیقی عمل کو قبول کر لیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, تھوڑی سی نیکی کا کام اگر ہم کر لیے تو ہمارے اندر اتنا بڑا غرہ ہوتا ہے, اتنا بڑا غرہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جنت کی سرٹیفکیٹ اب تو ہمارے ہاتھ میں ہے, ہماری جیب میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے اور سیرت ابراہیم کے تعلق سے جو بھی پیغام ہم کو ملتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا اور پکا مومن بنا. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے, جو بے دین ہیں ان کو دین کے راستے پر لگا دے, جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے, جو مر گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. الہ العالمین عالم اسلام میں مسلمان جہاں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. الہ العالمین اپنے اس ملک میں دین کا غلبہ عطا کر, اسلام کو غلبہ دے, توحید کا غلبہ دے. خندزن کفر ہے, احساس تجھے ہے کہ نہیں, اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ تعالی واولی وعز وجل واتم وام اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.